This is Al Firdaus Islamic Urdu channel. معزز ناظرین اکرام، یہ ہے اسلامک چینل الفردوس اور میں ہوں آپ کا لیکچرر پریزنٹر اینڈ اسپیکر ڈاکٹر تاج فردوسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو کہ عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے، اس سے میں تکبیر کے ساتھ شروع کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام تعریفیں خوبیاں اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے لیے جو سب سے برتر عظیم، سب سے اعلیٰ ہے۔ بس یہ ہو گئی بات۔ اب عید الاضحیٰ، قربانی، یہ کیا ہے؟ آپ نے بہت سالوں سے، بچپن سے آپ سنتے آئے ہیں، سن رہے ہیں، آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خیال آیا، کیونکہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، اور وہ لے کر بچے کو گئے اور ذبح کر رہے تھے، تو جبریل علیہ السلام آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا، اور وہاں پر انہوں نے ایک بکرا یا بھیڑ رکھ دیا اور انہوں اس کو ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا، ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ کیوں ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا؟ اس کی مرضی۔ اس نے بچے کے لیے کیوں کہا تھا؟ اس کی مرضی ہے۔ وہ کیوں جتانا چاہتا تھا یہ، اور پھر اس کے بعد سے جبریل علیہ السلام کو بھیجنا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو اپنے سر میں تھوڑا سا بھی دماغ رکھا ہو، بڑا سا بھی دماغ رکھو، سوچنے کی بات نہیں، سوچنے کی گنجائش نہیں، اور سوچنے کے لیے کوئی اس کے اندر جگہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، فرما دیا، اللہ فرما دیا، کہہ دیا، اللہ نے حکم دے دیا، دے دیا، اور کر گزرنا ہمارا کام ہے، بس سخت۔ اس طریقے سے اس امتحان میں پاس ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کی جو قربانی کے لیے گئے تھے، وہاں پر جو انہوں نے ایک بکرے کا یا بھیڑ ذبح کیا تھا، جہاں پر انہوں نے ایک جانور کا ذبح کر دیا ان کی مرضی سے، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس آ گئے پھر واپس۔ یہ تمام کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا کہ یہ ایکٹ، کہ یہ کام، یہ عمل، کہ اللہ کے بات کے اوپر، اللہ کے اوپر قربان ہو جائیں، اس بات کے اوپر جتانا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی یہی کرنا ہے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، کر گزرو، قصہ ختم۔ یہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا کیا بیک گراؤنڈ فلسفہ کیا ہے؟ کہ جب اللہ نے کہا کہو، کر دیا، ہو گیا۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ پوری طرح اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ پوری طرح کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو پوری طرح، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹوٹل۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ کوئی آرگیومنٹس نہیں ہوتی کہ آپ کیوں کیا، آپ نے یہ کیوں کیا، اس میں وہاں پر یہ کیوں تھا، یہ اسلام میں یہ ایسا کیوں تھا، وہاں کیوں۔ اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہو سکتی، کوئی گنجائش نہیں تھی، کوئی موقع، کوئی جگہ نہیں ہو سکتا۔ نو مور تھنکنگ آف یور برین۔ آپ کا دماغ آپ کے حد تک رکھ لیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو سبمیشن کر دیجئے، وہ مالک ہو جائے گا، وہ ریموٹ کنٹرول آپ نے اپنے آپ کے جو کچھ ہے اللہ کو دے دیجئے، اب وہ چلاتے رہیں گے، آپ چلتے رہیں گے۔ جب آپ ان کو سبمٹ کر دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ آئے بندے، آج میں جیسا کہ تو نے اپنے آپ کو سبمیشن کیا ہوا ہے، اب میری ذمہ داری ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ جس نے فجر کی نماز ادا کر لی، تو اس دن کا پورا وہ جو بھی ہے وہ ذمہ میں لیتا ہوں، بندے کا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب یہ کیوں ہوا؟ میں نے فجر کی نماز ادا کی تھی، وہاں پر جا رہا تھا، اور عین وقت کے اوپر، انٹرویو کے وقت میری وہاں پر وہ ٹرین مس ہو گئی، یہ کیوں ہو گیا؟ فجر کی نماز تو میں نے پڑھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی دن ہے میری ذمہ داری، کیوں؟ یہ تمام سوالات آپ نہ پوچھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کو وہاں جانا آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، آپ کا وہ مقام نہیں ہے، آپ کے لیے کہیں اور جگہ مقرر کر کے رکھا۔ ان کی رضامندی ہے، ان کی بات ہے، کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہہ دیا کر گزرے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا 3 مرتبہ کہ انہوں نے اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، سیکریفائس کر رہے ہیں، تو وہ ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے گئے اسماعیل علیہ السلام کو، چھوٹے سے بچے کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں نے دیکھا خواب میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں قربان کروں آپ کو۔ باپ محبت
اللہ کی محبت، ایک باپ کی محبت بچے کے لیے اور اللہ کی محبت. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی چیز بڑی ہے؟ اتنے سالوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، اور وہ بھی اس عمر میں، اور پھر وہ بھی ذبح کر دینا ہے سب کچھ اللہ کے لیے. اب تو پھر باپ نے جیسا کرنا چاہا تو بچے سے کہا، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ کر گزر دیجیے. اب جب اللہ چاہتے ہیں، اللہ کی اگر یہی بات ہے، چھوٹے سے بچے کے دماغ میں اللہ نے کہا ہے کر گزرو، چھوٹی سے دماغ میں. اب بڑے بڑے لوگ سوچتے ہیں اس میں کیا ہے، اس میں کیوں رکھا ہے اسلامی، اس بات میں یہ کیا؟ آپ کو سوچنے کا کوئی موقع ہی نہیں، گنجائش نہیں، جگہ ہی نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے آپ کو. اللہ نے قرآن شریف پیش کر دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل ورک کر کے ڈیمانسٹریٹ کر دیا، آپ کے ٹرینر سامنے بن کے. اور انہوں نے جتنے کرنا تھا خلفائے راشدین کو ٹرین کیا، اور سب کے سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق، تمام سب کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا کہ یہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے. No more questions، کچھ اور نہیں، کچھ اور سوچنے کی اس میں بات اور گنجائش نہیں ہوتی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجر اور بچے کو لے کر سیدھا بحکم اللہ سبحانہ تعالی ڈیزرٹ میں گئے، مکے کے صحرا میں چلے گئے، اور وہاں پر جا کے ان کو بٹھا دیا چھوٹے بچے کو، اور وہ واپس آنے لگے. تو ہاجرہ نے دیکھا چاروں طرف صحرا ہی صحرا ہے، ریگستان پھیلا ہوا ہے، جلتا ہوا گرم، نہ پانی کا کوئی خطرہ، نہ کوئی ٹھکانہ، کوئی سایہ، نہ کوئی مکان، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، نہ کوئی پرندہ، کچھ نہیں، تنہا اکیلے دونوں کو چھوڑ دے. جب وہ جا رہے ہیں تو ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا ہاجرہ مجھے جانا ہے، یہاں تک ہی میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے جانا ہے. پھر وہ چلنے لگے تو حاجرہ علیہ السلام نے کہا یہاں پر پانی نہیں، کہاں نہیں، اس بچے کو بھی چھوڑ کر رہا نہیں، کیا کروں میں، ایک ماں، مجھے جانا ہے، تمہیں چھوڑ. جب آگے چلے تو پھر وہاں سے انہوں نے چیخ کے کہا کہ یا ابراہیم کیا اس میں اللہ کی مصلحت ہے، کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے الحمدللہ ٹھیک ہے، تب تو ٹھیک ہے، تب تو ٹھیک ہے، کر گزرو. اب یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کیا کریں، اللہ نے ایسا کیوں کہا کہ ایک ماں کو چھوٹے سے بچے کو وہاں پر چھوڑ کر صحرا میں چلے جائے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے چھوٹے سے ننھے سے بچے اسماعیل علیہ السلام، اس کی مرضی. اور ہوا کیا، بچے نے اپنے ایریا پانی کے لیے رگڑی، صفا مروہ میں ادھر ادھر دوڑ رہی تھی وہ پانی کے لیے، اور جیسے انہوں نے ایریا رگڑی تو پھر اب زمزم کا چشمہ ابل آیا. آج بھی پانی، آج بھی وہ چشمہ موجود ہے، وہ مقام ہے کعبۃ اللہ کا، وہ مقام ہے جہاں صفا و مروہ میں 7 چکر لگاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ حج کا بتانا تھا، اللہ کو بتانا تھا کہ دیکھیں یہ میرا مقام ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حکم ہے، تمہارا کام، تمہارا حق، کرتے رہو، چلتے رہو جیسا حکم دیا گیا ہے. جیسا حاجرہ نے 7 بار پانی کے لیے چکر لگائے تھے، ویسے بھاگو، ویسے دوڑو، اسی طریقے سے چکر لگاؤ. اور زمزم کا پانی وہاں پر ہے، پی لو. اور پورا چکر لگانے کے بعد سے ذبح ابراہیم علیہ السلام کی سنت. یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ یہ کرو، کر گزرو، قصہ ختم. دوسرا کوئی نہیں، کوئی بات اپنے دماغ سے نہ سوچے، اس کی تھیوری کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، اس کی یہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کتابوں نہیں. صاحب آپ کو اس تمام دور تک جانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے کہا کہو، کہہ دیا. اللہ نے کہا کہ روزے میں بس سورج کی کرنیں آنے سے پہلے ہی آپ کھانا چھوڑ دیجئے، پینا چھوڑ دیا، قصہ ختم ہو گیا. جیسے سورج غروب ہو گیا، روزہ افطار کر لیا، فجر کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئے، الصلاۃ خیر من النوم اٹھ گئے، اور پھر اللہ اکبر ہو گئے. بس اس کا حکم، اس کا حکم، اس کا حکم، بس اس کا حکم ماننا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے. سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالی از کالڈ the real Islamic way of leading a life of a Muslim. مومن کون ہوتا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، اور یہاں سے نہیں سوچے گا، وہ سوچے گا کہ اس نے کیا کہا، کرو، یہ کیوں کہا، کیسے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے.
جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ. کیونکہ آج کا دن عید کا ہے اس لیے میں آپ سب کو بھی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. آپ اس چینل کو جتنا ہو سکے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں.